السلام علیکم حامدہ و مصلیہ و مسلمہ و بعد اعوذ باللہ من الشیطان والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم رسول اللہ. جی میرا موضوع ہے سجدہ اور ولی میں جینیس کو. 1863 عیسوی کی بات ہے. یو ایس اے ٹاؤن شپ میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ہینری فورڈ. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی مائنڈ کو شارپ کرنا چاہتے ہیں تو 8 طریقے. نمبر 1 لرن اے فورن لینگویج. نمبر 2 ٹرائی اے نیو ایکٹیویٹی. نمبر 3 ایٹ برین بوسٹنگ فوڈس. نمبر 4 exercise. Number 5 get some sleep. Number 6 stay on top of your health condition. Number 7 meditate muraqaba. Number 8 connect مختلف لوگوں سے ملے. کس نے بتایا؟ سائنٹسٹ ہینری فورڈ. کیا پڑھا تھا یہ؟ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. اب ذرا ہم ادھر آتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا کی طرف. اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ جامعۃ الرضا میں تخصص فی الفقہ کرنے والا بخاری شریف کی اس حدیث کو کراس کر لیتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامہ قائمۃ علی امر اللہ لا یضرہ من خالفہ حتی یأتی امر اللہ. بخاری شریف کی یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا دین کا فقیہ بنا دیتا ہے, دین کا سمجھدار بنا دیتا ہے. یہاں سمجھ کا لفظ آیا اور سمجھ سے کے جسٹ بعد میں یہ آیا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي. بانٹتا میں ہوں, دیتا اللہ ہے. I'm just a distributor but the grant is from Allah. تفقہ فی الدین کے بعد یہ آنا بانٹتا میں ہوں اس بات کی طرف دلال و شہاد و غماز ہے کہ پوری دنیا کی نعمت جس طرح پیارے مصطفیٰ بانٹتے ہیں ایسے ہی عقل بھی پیارے مصطفیٰ بانٹتے ہیں. دنیا میں جس کو جتنی بھی عقل ملی ہے ہمارے نبی کے در سے ملی ہے. A question arise in our mind. نیوٹن زیادہ جینیس ہے یا آئنسٹائن کے پاس زیادہ دماغ ہے؟ ارسطو, فیثاغورس, سقراط, بقراط, افلاطون, اے پی جے عبد الکلام, اسٹیفن کرلیون تک تمام سائنسدانوں کو جتنی عقل ملی ہے یہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے سب غدار مصطفیٰ ہے, کلمہ کے منکر ہے, رسالت کے منکر ہے, عشق مصطفیٰ کے منکر ہے, ایمان کے منکر ہے. اور کوئی بھی شخص اپنے منکرین اور گستاخ کو زیادہ نہیں دیتا ہے, زیادہ اس کو دیتا ہے جو ان کی بارگاہ میں اس تیور کے ساتھ مانگے کہ جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بستی بستی قریہ قریہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر دماغ بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے تو ایک انسان کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ صرف اور صرف 3 مہینے میں پورے قرآن کا حفظ کر لیتا ہے. 3 مہینہ سنو, 3 لاکھ حروف, 77,450 کلمہ, 6,616 آیتیں, 1,000 اوامر, 1,000 نواہی. مگر میں اس سے بھی زیادہ ایک جینیس آدمی کو جانتا ہوں جو جیل میں رہ کے 3 مہینے میں قرآن کا حفظ کرتا ہے. جیل سے باہر جس نے کیا شیخ عبدالحق محافظ دہلوی کہتے ہیں اس حافظ صاحب. اور جس حافظ صاحب نے جیل کے اندر کیا دنیا اس حافظ صاحب کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے. میں ایک ایسے حافظ صاحب کو جانتا ہوں جو صرف 7 دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیتا ہے. وہ گئے امام صاحب کے پاس, امام صاحب میں علامہ بننا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا جا قرآن یاد کر کے آؤ. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7ویں دن میں پھر حاضر, حضرت علامہ بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا قرآن یاد کر کے, بولے کر لیا. تم نے 7 دن میں قرآن یاد کر لی؟ بولے جی حضرت کر لیا. دنیا اس بچے کو امام محمد کے نام سے یاد کرتی ہے.
اور اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی، میں ایک ایسے حافظ صاحب کو جانتا ہوں جو صرف 7 گھنٹے میں پورے قرآن کا حفظ کرتا ہے. اس کو کسی نے کہا دیا حافظ صاحب، he thought I'm not حافظ القرآن but you said حافظ صاحب I have 2 options. یا تو اسے روک دو، بھائی حافظ مت بول، یا تو تمہاری بات کو سچ کر دکھا. اس وقت حافظ صاحب سوچتے ہیں لوگ مجھ کو علامہ بولے، علامہ سوچتا ہے لوگ مجھ کو مفتی بولے، اور کچھ مفتی مجدد بننے کے چکر میں پیپر بانٹ رہا ہے. لیکن اس شخص نے سوچا کہ یا تو اس کو روک دوں یا اس کی بات سچ کر دکھا. اس نے روکا نہیں، بات سچ کر دکھایا. قرآن بولایا پہلے دن ایک بار الف لام میم کا پارا ایک بار یاد کر لیا، دوسرے دن سیقول ایک بار پڑھا اور یاد کر لیا، تیسرے دن تلک الرسول صرف ایک بار پڑھا اور یاد کر لیا، چوتھے دن لن تنالوا، پانچویں دن والمحصنات، چھٹویں دن لا يحب، ساتویں دن وإذا سمعوا، آٹھویں دن ولو أننا، نویں دن قال الملأ، 10ویں دن واعلموا، 11ویں دن يعتذرون، 12ویں دن وما من دابة، 13واں دن وما أبرئ، 14واں دن ربما، 15واں دن سبحان الذي، 30واں دن عما يتساءلون. ایک بار پڑھا، پورے قرآن کو یاد کر لیا. ان کے پڑھنے کے ٹائم کو جوڑا گیا تو تقریباً 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں. 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خان کی پیٹھ سے تمام سائنسدانوں کا باپ بن کر بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا امام احمد رضا خان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. میرے پاس 3 منٹ اور باقی ہے. جینیس کون؟ نیوٹن یا اعلی حضرت؟ نیوٹن یا تاج الشریعہ؟ اے پی جے عبد الکلام یا پھر مفتی اعظم ہند؟ I have only 40 minutes. Listen to me carefully. 1896 دنیا میں سب سے پہلے جس نے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان. 1908 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے لیپروسی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی دیٹ از امام احمد رضا خان. 1909 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھا کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان ہے. 1915 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فلوئڈ ڈائنامکس میں نام و شرعی حکم کے ساتھ واٹر کی 350 کائنٹس کیا کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان ہے. 1916 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے منرل فزکس، مٹی اور پتھر کی باب تیمم میں 311 قسمیں کی دیٹ از امام احمد رضا خان. 1919 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے الکلمۃ الملہمہ لکھ کر نیوٹن اور آئنسٹائن کا ایٹمی پاور پر 5 دلیلوں سے جنازہ نکال کر زیر زمین دونوں سائنسدانوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان ہے. 1919 عیسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فوز مبین در رد حرکت زمین سمیت 4 کتابیں لکھ کر 105 دلیلیں اس بات پر دی کہ زمین اپنی جگہ قائم ثابت غیر متحرک ہے کوئی اور نہیں، دیٹ از اونلی امام احمد رضا خان. جن کی لکیروں کی پیمائش رصدگاہوں میں ہے، جن کی مانوی تحقیق کی گہرائی ریسرچ سینٹروں میں ہے، جن کی عرشی مفاہیم کی کمانیں چاند سورج ہی نہیں دائرۃ البروج کو اپنے احاطے میں لے چکی ہے، جن کی محبت سے پیکر عشق کو پرواز مدینہ کا سلیقہ ملتا ہے، جن کی بارگاہ میں پوری دنیا کا سنی مسلمان ماؤنٹ ایورسٹ کی چٹانوں پر خون عقیدت سے قیامت تک یہ لکھنے کو تیار ہے اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بتا دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد. میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، 1 منٹ میرا اور باقی ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے مصر کی دھرتی پر بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ والی کرسی تاج الشریعہ کے لیے خالی تھی. بیچ والی، میں اس وقت موجود تھا جامعہ ازہر مصر میں، بیچ والی کرسی تاج الشریعہ کے لیے خالی تھی. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے فوٹو کھینچنا شروع کیا
معلم نے اعلان کیا ایھا المتعلمون لا تتصوروا فإن التصویر عند الشیخ الدلان حرام حرام حرام. طلبا فوٹو مت لینا کیونکہ تصویر کشی آج بھی ان کی یہاں حرام 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 ہے. یہ جملہ بڑے بڑے دکاترہ کے بیچ میں. اس کے بعد ایک سوال ہوا حضرت ماذا الفرقۃ البریلویہ. بریلوی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ دیوبند اور وہابی اور ندوی اور صلح کلیوں نے بریلوی کی نئی تصویر پیش کر دی تھی، مگر تاج الشریعہ نے اپنے علمی فقہی دلیل کی بنیاد پر اور خدا داد صلاحیت کی بنیاد پر ازہر کے ڈاکٹروں کے بیچ میں، اور طلبہ یہاں تو ہندوستانی لوگ بیٹھے ہیں نا، وہاں لندن والے بھی تھے، ڈربن والے بھی تھے، بنگلہ دیش والے بھی تھے، پاک والے بھی تھے، ہندوستان والے بھی تھے، امریکہ عراق والے بھی تھے، اور ڈاکٹر کے بیچ میں جب یہ سوال ہوا ماذا الفرقۃ البریلویہ تو آپ کو حیرت ہوگی. جواب سنے. تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں نحن قادریون مشربا وماتریدیون عقیدتا وحنفیون مذہبا والمخالفون یقولون لنا البریلویہ کما یقال اہل السنہ والجماعہ الصوفیہ فی حجاز و دمشق و مصر. یہ جملہ سننے کے بعد غلام جیلانی ازہری سوچ میں پڑ گیا. تاج الشریعہ ایسے ہیں تو مفتی اعظم کیسے ہو گئے؟ اور مفتی اعظم ویسے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوچنا بھی مت. مطلب کیا ہوا؟ نحن قادریون مشربا، مشرب کے حساب سے ہم لوگ قادری ہے، مذہب کے حساب سے حنفی ہے، عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہے. مخالف ہم کو بریلوی کہتے ہیں، جیسے حجاز اور دمشق اور مصر میں مخالف سنیوں کو صوفی کہتے ہیں، ایسے ہی غیر منقسم ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہا جاتا ہے. رب قدیر ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. واہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ.